یاد رکھے قاتل ہمیشہ ڈرپوک اور بزدل ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا اس کے گناہ عوام دیکھے. ہمیں نہ کچھ چھپانا ہے نہ کچھ ہم نے جھوٹ بولنا ہے. ہم نے ساری دنیا کو بتایا کہ یہ لوگ چور ہیں. الحمدللہ سارے پاکستان کو پتہ ہے، ان کو 2 ووٹ نہیں پڑے. یہ ڈبوں کے زور سے آئے اور ڈبوں کے زور سے انشاءاللہ واپس جائیں گے. خود بھی ڈبے ہیں، ان میں کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے. لوگوں کو اٹھوا کے پٹوا کے کراچی میں 3 ان کو اٹھایا. کراچی کے ہمارے 3 MPA کینڈیڈیٹس تھے مائنورٹی کے، ان کو اٹھوایا. آپ کے جھنڈے میں سے سفید رنگ یہ سارا اتارنا چاہ رہے ہیں جو قائد اعظم نے کہا تھا ڈالو. اسرائیل کی وجہ سے یہ لوگ پاکستان میں فلسطین کے جھنڈے نہیں اڑنے دیتے. مطلب یہ کیسا پاکستان ہے بیٹا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ نہیں چل سکتا. یہ اپنے الٹے انشاءاللہ ہوں گے، اپنا سر کھائیں گے. ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے نہیں پتا کہ مریم اورنگزیب کب سے عمران خان کی اسسٹنٹ لگ چکی ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے تو عمران خان نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہ میں خان کو ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ ملتی ہوں. تو اگر اس کو کوئی سیکرٹ انفارمیشن آئی ہے، اس پہ کوئی وحی آئی ہے، نازل ہوئی ہے، تو بتا دے دنیا کو. خان نے ایسے کوئی بات نہیں کہی ہے. 9 مئی 4 لوگوں نے کیا ہے، سب کو پتہ ہے وہ 4 لوگ کون ہیں. اس میں ساری یہ ڈائن والی پارٹی اس میں شامل ہے. ان لوگوں نے، ان کو تو شوق ہے لوگوں کو مروانا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز آپ نون لیگ کی ہسٹری نکال لیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کی 3 مردود حکومتیں جو آئی تھی پنجاب پہ، بیڑا غرق کر دیا تھا سویلینز کا. غنڈے ان کے گلو بٹ گھوم رہے ہوتے تھے اور سویلین غریبوں کو پکڑ کے، کیونکہ نفری پوری کرنی ہوتی ہے، ان کو گولیاں مار کے ختم کر دیتے تھے. تو پلیز کو ہمیں لیکچر مت دیں. آپ کی ایک بدعملی، آپ کی ایک ظلم وطن کے ساتھ، ان کی اسمگلنگ، ان کی چوریاں، ہمیں ایک چیز پتہ ہے، وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. پینٹ ہاؤس پائرٹ اس کے باپ کو کون بولتا تھا؟ سوری، مریم نواز کے باپ کو. یہ انگلش نیوز پیپرز جن لوگوں کے جوتے صاف کرتے ہیں UK میں، وہی لوگ ان کو پینٹ ہاؤس پائرٹس بولتے ہیں، چور بولتے ہیں. ہم نے تو نہیں بولا. بچے 26 کو تو انشاءاللہ میں خان صاحب سے ملنے جاؤں گی. میں تو بعد میں پروٹیسٹ میں آؤں گی، لیکن بھوک ہڑتال اگر اس دن ہوئی ہم آئیں گے. یہ جاری رہے گی، ہمیں روک نہیں سکتے. اندر نہیں چھوڑیں گے تو باہر کریں گے، باہر نہیں چھوڑیں گے تو ڈی چوک کریں گے، ڈی چوک نہیں کھڑیں گے تو لاجز میں کریں گے. یہ ہمیں نہیں روک سکتے. دیکھیں، یہ جو خان صاحب نے صرف ایک انڈیکیشن دی تھی کہ شاید وہ بھوک ہڑتال پہ جائیں. ہم نے ظاہری بات ہے، ہم نے ان سے پہلے شروع کی ہے. یہ فی الحال ٹوکن ہے. یہ پورے پاکستان میں ہم پھیلائیں گے، ہر صوبے میں، ہر شہر میں، کیونکہ باقی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا حکومت نے. حکومت کے پاس آپ دیکھیں، مریم نواز نے تو ایک سلطنت بنائی ہوئی ہے. وہ تو عدلیہ کو نہیں چھوڑ رہی، وہ PTI کو نہیں چھوڑ رہی. وہ تو ہر ایک چیز پہ آپ نے دیکھا ہے کبھی 1.5 سال میں PTI کو ایک جلسہ کرنے دیا؟ ایک ہم کال دیتے ہیں، سارے ورکرز، MNAs، MPAs ایک رات پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں. تو ہم نے پھر آخر میں یہی سوچا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہمیں تو یہ لوگ کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے رہا ہے، کوئی ہمیں شر پسند قرار دے رہا ہے، لیکن ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جمہوری حق ہے ہر ایک انسان کا، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا، اور ہم اپنے حق کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے انشاءاللہ جدوجہد کرتے رہیں گے جو بھی ہم سے ہو سکا. مریم اورنگزیب صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے کہ کہا ہے کہ PTI جو ہے وہ 9 مئی میں PTI نے 20 کو اطراف کے لحاظ آپ ان پر مجرم ثابت ہوں گے، آپ ان کو سزا دینی چاہیے. دیکھیں، یہ سزا تو ان کی خواہش کے مطابق تو نہیں ہو سکتی نا. ان کی تو خواہش ہے کہ PTI بھی اس دنیا میں نہ ہو، عمران خان بھی نہ ہو، لیکن دنیا تو ان کی خواہش پہ نہیں چل سکتی. عدالتیں چلتی ہیں، عدالتیں ثبوتوں پہ چلتی ہیں، عدالتیں کارروائی ان کی اپنی ہوتی ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. ان کی تو یہ خواہش ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف، جنہوں نے ان 2 پارٹیوں کی باریوں کو توڑا ہے، کہ 35 سال سے یہ باری باری ملک کو لوٹ رہے تھے، وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ تحریک انصاف اور عمران خان اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے، اور باقی پھر کبھی بلاول آئے، کبھی مریم آئے اور ہم لوگ لوٹتے رہیں. تو ان کو تو یہ تکلیف ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں اس طرح. یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن ہوگا نہیں اس طرح انشاءاللہ. جب تک پارٹی لیڈرشپ کہی کہ ہم بیٹھیں. سر یہ کیا کہیں گے 26 کو آپ لوگوں نے ملک بھر میں جو ہے وہ احتجاج کی نکال دی، تو یہ احتجاج کس میں جیتا ہوگا؟ وہ احتجاج جو جمعے والا دن کا ہے، سب سے پہلے عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، لا اینڈ آرڈر اور مہنگائی. سر یہ بھی بتا دیں کہ فائر وال لگا دی گئی ہے. دیکھیے، ملک پہ، ریاست پہ، ریاستی اداروں پہ حملہ تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ڈفرنس آف اوپینین، اظہار رائے کی آزادی تو ہونی چاہیے تھی. تو نقطۂ نظر کے اختلاف کو دہشت گردی سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے. 9 مئی کو عمران خان صاحب زیر حراست تھے. زیر حراست آدمی کال نہیں دے سکتا، لیکن 9 مئی سے پہلے جتنے پروٹیسٹ کال تھے وہ خان صاحب خود دیتے تھے اور پرامن ہوتا تھا. اور عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی اور میرے سامنے کی اڈیالہ میں کہ مجھے گولیاں لگیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ورکرز پرامن رہے.
اس کے باوجود پرامن رہے. تو تحریک انصاف کا ورکر کبھی پرتشدد نہیں ہوتا. ہم خود یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہو. 9 مئی کی کال عمران خان صاحب کی کال نہیں تھی کیونکہ وہ زیر حراست تھے. وہ میٹر نہیں کرتی, میٹر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کرتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے حکومتی وزیر ہیں, انہوں نے حکومت کا ہی جو ہے وہ بات کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس پولیٹیکل کرنسی کوئی نہیں ہے. پولیٹیکل کرنسی کوئی نہیں. ویسے کرنسی بڑی ہے ان لوگوں کے پاس, ویسے بڑی ہے. لاسٹ میں یہ بتا دیں, آپ خان صاحب ملتے بھی رہتے ہیں جیل میں, تو خان صاحب کیسے, مطلب کیا ان کا میسج ہے اپنے عوام کو, لوگوں کو؟ دیکھیے خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں. مجھے ملٹری کورٹ میں لے کر جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں میں کسی یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا, لیکن میں اس پہ متفکر ہوں کہ ملک کا, قوم کا اتنا بڑا لیڈر جیل میں کیوں ہو. کسی بھی بڑے لیڈر کو, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو, اس کو غلط کیسز میں جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب قوم کا لیڈر جیل میں ہو تو قوم لیڈر لیس ہو جاتی ہے, اور وہ پھر قوم سے زیادہ ایک موب بن جاتی ہے. قوم کو اکٹھا جو ہے نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے, نہ کوئی جج کر سکتا ہے. قوم کو اکٹھا لیڈر کر سکتا ہے. لیڈر کی قدر کرنی چاہیے, لیکن یہ امت مسلمہ کا المیہ ہے. آج میں نے اس پہ بات بھی کی ہے, آپ کی نظر سے گزری ہوگی. یہ امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ کئی سو سالوں سے ہماری امت میں قحط اور رجال ہے. خدا کر کے اگر کوئی لیڈر ملتا ہے تو یا اس کا انجام زندان میں ہوتا ہے, اور یا اس کا انجام پھانسی گھاٹ میں ہوتا ہے. یہ اس قوم کا المیہ ہے. وہ قومیں آگے گئی ہیں جنہوں نے اپنے لیڈرز کا خیال رکھا ہے, اور لیڈر جو ہے وہ قوم کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا اس پورے بدن میں ذہن کے سر کی اہمیت ہے.